اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس اوان، ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گھریلو تشدد کے عورت کی زندگی پر اثرات، کہ وہ کون سے اثرات ہیں جو کہ تشدد کے بعد، گھریلو تشدد کے بعد عورت کی زندگی پر آتے ہیں یا اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ تو فوری اثرات ہیں جو کہ فوری طور پہ جو ہے نا تشدد کے بعد فوری طور پہ 2-4 دنوں میں ہوتے ہیں اس کی لائف پہ۔ دوسرے لانگ رن یعنی کہ لمبے عرصے تک رہنے والے اثرات۔ اور فوری اثرات یہ ہیں جی کہ عورت جو جی اپنی یعنی کہ شائع محسوس کرتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا ہے، اسے مارا گیا ہے، اسے گالیاں دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے، اور علاوہ ازیں جسمانی جو زخم اس کو لگے ہوتے ہیں اس میں وہ تکلیف محسوس کر رہی ہوتی ہے، اسے اذیت ہو رہی ہوتی ہے، ان زخموں کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ نشانات جو اس کے باڈی پہ، اس کے چہرے پہ پڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اسے شرمندگی اور اذیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صدمہ ہے، بہت زیادہ گہرا صدموں سے ہوتا ہے، اس سے غصہ آتا ہے بات بات پہ، اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، یعنی اتنا گہرا اثر اس کی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے جی کہ میری کوئی غلطی ہوئی ہوگی، یا میں ایسی ہوں یا میں ویسی ہوں، یا میرے کسی ایکٹ کی وجہ سے مجھے مارا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح یعنی اپنے آپ پہ الزام لگا رہی ہوتی ہے کہ جی میری وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود اعتمادی میں کمی، یعنی کہ اسے اپنے کاموں میں، اپنی پرسنالٹی پہ اعتماد نہیں رہتا، اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے وہ۔ تو یہ وہ اثرات ہیں جو کہ یعنی کہ فوری اثرات ہیں جو کہ اگلے 2-4 دنوں میں اس کی لائف پہ گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لمبے عرصے کے اثرات ہیں جو لانگ رن رہتے ہیں، اس میں لانگ ٹائم کے لیے جو اس کی لائف پہ دبا بن کے رہ جاتے ہیں۔ ان میں جی شدید ذہنی مسائل جیسے ڈپریشن، ہم کہتے ہیں ڈپریشن ہو جانا، یا ڈپریشن بہت زیادہ ہو جانا، بے چینی رہنا، یہ لمبے عرصے تک یعنی یہ بیماری کی صورت اختیار کر سکتا ہے کہ گھریلو تشدد اس پہ ہوتا رہا ہے، اس سے وہ شدید ذہنی دباؤ میں یعنی آ گئی ہے، یا اس پہ بہت زیادہ اسے صدمہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیند میں یعنی کمی، یعنی اس کو رات میں جو اس کو نیند جو ہے وقت پہ نہیں آ رہی، پوری رات جاگ رہی ہوتی ہے، اور اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جب سوتی ہے تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اسے، یہ بھی ایک گھریلو تشدد کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوائیوں کا بے تحاشا استعمال، یعنی کہ وہ میڈیسن کھا رہی ہوتی ہے، اپنی نیند کے لیے کھا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ مختلف تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے وہ دوائیوں کا استعمال زیادہ کر دیتی ہے، ڈاکٹرز کے پاس بار بار جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لمبے عرصے تک یہ مسائل جو ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسروں پر حد سے زیادہ انحصار کرنا، اب یہ جو ہے جی ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے، چونکہ اسے اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ڈر سی گئی ہے، اب وہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے زیادہ دوسروں پہ اعتماد، یعنی دوسروں پہ حد سے زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے کرنے میں مشکل پیش آنا، یعنی کوئی بھی اس نے اپنا فیصلہ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تو اسے مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ بعض اوقات وہ خودکشی کرنے کے لیے سوچ رہی ہوتی ہے کہ جی میں خودکشی کر لوں، میں زندگی سے جان چھڑا لوں۔ تو یہ انتہائی خطرناک قسم کے جو اثرات ہیں اس کی لائف پہ یعنی کہ اس کی لائف میں آ جاتے ہیں، اس کی لائف ان خطرات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی سب سے جو مین جو آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ خود اعتمادی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے، کہ خود اعتمادی کا نہ ہونا جو ہے نا لائف کو انتہائی یعنی کہ کمزور کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ نقصانات ہیں جو کہ ہم جب عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں، ہم انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، خواہ انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، خواہ ان پہ ہم الزام تراشیاں کرتے ہیں، تو یہ ان مظالم کی وجہ سے، اس تشدد کی وجہ سے یہ سارے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور سارے مسائل سے عورتوں بیچاریوں کو یعنی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے، تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ جو ہے جی عورتوں کو تشدد سے محفوظ رکھیں، انہیں دین اسلام میں بتائے ہوئے ضابطوں طریقوں کو اپناتے ہوئے انہیں آپ مکمل تحفظ فراہم کریں، اور یہی ہماری بقا ہے تاکہ ہماری پوری سوسائٹی امن کی سوسائٹی ہو، امن کا گہوارہ ہو، ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں سکون ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔